अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है शाबान की फ़जीलत। अल्लाह ताला का लाख लाख हम पर शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन उसने हमें तरीक़े सिखाए। मुख्तलिफ़ औक़ात और मुख्तलिफ़ मौक़े पे की जाने वाली इबादत, उसके बारे में भी वाज़ेह हदायत अपनी किताब यानी कुरान पाक और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़रिए से हमको अता की। ये सब जानती हैं कि दीन इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ है, यानी तरीक़ा ज़िंदगी है। ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए भेजा है। इस तरीक़े को इख्तियार करने वाले और इस तरीक़े को बनाने वाले ख़ुद इंसान नहीं, यानी ये तरीक़ा डिवाइस करने वाला ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लिहाजा कोई भी काम जिसे हम इस्लाम के नाम पर करेंगे, दीन के नाम पर करेंगे, इस काम के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वाज़ेह हिदायत, इंस्ट्रक्शंस, तालीमात अल्लाह की तरफ से मौजूद हों, असल और वाज़ेह दलाइल हमारे सामने हों। असल और वाज़ेह दलाइल में दो बड़ी चीज़ें आती हैं। नंबर एक कुरान हकीम है कि किसी भी काम के करने के लिए कुरान हकीम से रहनुमाई हासिल हो, और फिर नंबर दो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कि किसी भी काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया, इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। क्योंकि ये माह शाबान है, ये भी बरकत वाला महीना है, तो हम देखेंगे कि इसके बारे में कुरान हकीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें क्या इरशादात मिलते हैं कि इस महीने में हमको क्या करना चाहिए। आप ये देखिए, इबादत की असल गर्ज क्या होती है कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हमें हासिल हो और उसको खुश करने के लिए वही काम हम करें जो उसको पसंद हैं या जो उसने हमें बताई हैं, और फिर उसके यहाँ वो कबूल भी हो जाएं, क्योंकि अजर और सवाब हमें वहाँ से चाहिए, किसी इंसान से हमें नहीं चाहिए। दीन के नाम पर हम जो कुछ भी करेंगे उसका अजर और सवाब में अल्लाह ताला से हमें उम्मीद रखें। हमारे हर काम के पीछे नियत और उसकी रज़ा हो और उसका तरीक़ा उसके बताए हुए कायदों के मुताबिक हो। जब हम माह शाबान के बारे में गौर करते हैं तो कोई आयत उसकी फ़जीलत में नहीं मिलती। मसलन रमज़ानुल मुबारक के बारे में कुरान पाक में आता है, शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान की रातें लैलतुल क़द्र के बारे में भी आता है कि लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लेकिन शाबान के बारे में कोई ऐसी आयत नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो मालूमात मिलती हैं वो अहादीस से हैं। अहादीस में हम देखते हैं कि इस महीने की मखसूस इबादत बताई गई हैं, और वो हैं रोज़े। हज़रत उम्मे उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में सिवाय रमज़ान के अलावा इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा जिस कदर के आप शाबान के महीने में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने यानी शाबान की फ़जीलत से गाफिल हैं। हालांकि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी चाहत है कि मेरे आमाल अल्लाह के सामने रोज़े की हालत में पेश हों। ये रिवायत अबू दाऊद और निसाई की है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बयान करते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि किस महीने में रमज़ान के बाद रोज़ा रखना अफजल है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی عظمت کے لحاظ سے، یعنی ایک طرح سے رمضان کی تیاری کے طور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث شعبان کی فضیلت کے بارے میں ملتی ہیں، لیکن وہ احادیث ضعیف ہیں اور بعض تو ان میں سے من گھڑت ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، یعنی رمضان کی تیاری ہے اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں کو رکھنے سے بھی روکا گیا ہے تاکہ رمضان کے لیے کمزوری نہ ہو اور رمضان کے روزے چھوٹنے جو کہ فرض ہیں اس کا اندیشہ نہ ہو۔ ایک آیت جو اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرٌ مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیات مکہ معظمہ میں نازل ہوئیں، واقعہ معراج سے قبل نازل ہوئیں، جب 5 وقت نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی اور روزے بھی ہجرت مدینہ کے بعد 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور مکہ میں بقی نام کا کوئی قبرستان تک نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت بڑی روایت منسوب کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات میں گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے کہ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا۔ اس آیت میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور سورہ بقرہ کی آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ان دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر وہ رات شعبان میں کیسے آ گئی؟ پھر ایک اور قرآن پاک کی سورۃ القدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ سورۃ القدر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں وضاحت کرتی ہے، اور سورہ دخان کی آیتیں اور سورۃ البقر کی آیت بھی لیلۃ القدر کے بارے میں ہیں، اور لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے۔ لیلۃ القدر کی کون سی رات اس کے بارے میں تاکید سے نہیں بتایا گیا کہ کون سی رات ہے، یہ آخری عشرے کی رات ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا، مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا، صرف اتنا یاد ہے کہ وہ رات کب ہے، یعنی وہ یہ بتانے آ رہے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے بھول گیا۔ اب مجھے یاد نہیں، صرف اتنا یاد رہ گیا کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں ایک تھی۔ اب تم اس کو 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ ایک تو اس کی قدر، اور دوسرے قدر سے مراد تقدیر بھی ہے۔
تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ پھر آپ یہ دیکھیے سورہ دخان کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں آتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ فیہا سے کیا مراد ہے؟ اس رات میں یفرق تقسیم کیے جاتی ہیں، کل امر سب کام، حکیم حکمت والے، یعنی ہر قسم کے فیصلے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ سورہ دخان کی یہ آیت 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی برکات کیا ہیں کہ اس میں روزے رکھے جائیں، اس میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ ہمیں اور کوئی مستند دلیل اس رات کے بارے میں نہیں ملتی کہ کسی اور عمل کی بھی اس مہینے میں ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہماری صحیح رہنمائی فرمائے اور ہمیں بدعت سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔